بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت کی قدرت کے کئی محیر العقول کرشمے موجود ہیں، اور ان میں سے ایک انسان کی مختلف مراحل سے گزر کر تخلیق بھی ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس سورہ مبارکہ کی 14ویں آیت مبارکہ۔ سابقہ سبق میں ہم نے یہ شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث اسے ہم صرف تفسیر ابن کثیر کی حد تک پڑھ سکے۔ آج ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن معمول کے مطابق پہلے آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت کے ٹکڑے کی شکل دے دی، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنایا، اور پھر اس میں دیگر چیزیں پیدا فرما دیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بابرکت ہیں، جو سب سے بہترین پیدا کرنے والے ہیں۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں، پہلی بات کہ ہم نے نطفہ کو علاقہ بنایا، یعنی جس حالت میں یہ رحم مادر میں جا کر ٹھہرا تھا، ہم نے اسے خون کا ایک لوتھڑا بنا دیا، جس طرح کہ
امام ابن جریر وغیرہ فرماتے ہیں۔ پھر فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، وہ جو خون کا ایک لوتھڑا تھا اسے ہم نے پھر بوٹی کی شکل دے دی، جس کی کوئی شکل نہیں تھی، جس کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اور یہ مضمون پیچھے سورۃ الحج کی 5ویں آیت مبارکہ میں گزرا ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة۔ اس کی تفصیل آپ کو وہاں مل سکتی ہے 5ویں آیت مبارکہ سورۃ الحج کی، جا کر دیکھیے۔ پھر اگلا مرحلہ یہ ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، وہ جو گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، بوٹی تھی، اسے ہم نے پھر ہڈیاں پہنا دیں۔ اس بارے میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا اسے جب ہم نے ہڈیاں پہنائیں تو ظاہر بات ہے ان ہڈیوں سے مراد سر کی، ہاتھوں کی، ٹانگوں کی ہڈیاں ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان ہڈیوں کو ویسے ہی رکھ سکتے تھے، لیکن رب کائنات نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا تاکہ انسان خوبصورت لگے۔ پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں روح پھونکی اور یہ زندہ انسان بن گیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس کا مفہوم اہل علم نے بیان فرمایا ہے، خاص طور پر امام ابن عطیہ، امام قرطبی اور امام راغب المفردات میں اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں۔ امام ابن الجوزی، امام ابن القیم شفاء العلیل میں، اور امام ابن جزی اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ کس بات کی دلیل اور کس بات کا ثبوت ہیں کہ بنانے والی ذات کمال درجے کی ہے، بنانے والی ذات بے پناہ عظمتوں کی حامل ہے۔ جس طرح کہ سورہ سجدہ کی 7ویں آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ، رب کائنات نے جو چیز بھی پیدا فرمائی اس کو بہترین انداز سے پیدا فرمایا۔ پھر اسی مناسبت سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو فرماتے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ، میں نے آپ کے لیے سجدہ کیا، آپ پر ایمان لایا، آپ کے سامنے مطیع ہو گیا، میرے چہرے نے اس ذات کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے جس نے اس کو پیدا کیا، شکل و صورت عطا فرما دی، آنکھیں اور کان بنا دیے، بابرکت ہیں رب کائنات جو کہ بہترین انداز میں ہر چیز کو پیدا فرمانے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مفسرین کرام نے اس پر بہت کچھ لکھا، کیونکہ ایک ایک مرحلہ جو تخلیق انسانی کا ہے یہ دراصل بڑی تفصیل مانگتا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اختصار کے تقاضے تفصیلات کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے چلتے چلتے کچھ ضروری امور آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے لے کر
ماضی قریب تک کے مفسرین کرام نے بڑا کام کیا، اور جدید دور کے مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کو لے کر سائنسی میدان میں کود پڑے، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل درست ہے۔ انسان واقعی رحم مادر میں اپنی والدہ کے پیٹ میں یہ تمام کے تمام مراحل طے کرتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی جو یہاں ضروری سمجھنے والی ہے کہ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے دراصل چیلنج کیا کسے؟ مشرکین کو، چاہے ان کا تعلق آج کے دور کے ساتھ ہے یا ماضی کے ساتھ ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ میں رب کائنات انسان کو اتنے مراحل سے گزار کر پیدا کر رہا ہوں، پیدا کرتا ہوں، جنہیں تم میرے مقابلے میں لائق عبادت سمجھتے ہو، ان سے کہو کہ ان مراحل میں ایک بال کے برابر تبدیلی کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو نطفے سے خون کی شکل دیتے ہیں، خون سے بوٹی کی شکل دیتے ہیں، تو معبودان باطلہ کو چاہیے نا کہ وہ بوٹی کے اندر جو ہڈی پیدا ہوتی ہے اس کو پہلے خون کے لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا کر دیں، یا نطفے سے براہ راست اس کو بوٹی بنا دیں۔ تو اصل میں جو بنیادی مقصد ہے معزز خواتین و حضرات، یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے سامنے رکھنے کا، وہ رب کائنات نے اختتامی الفاظ میں رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کتاب ہے الاسئلۃ المقحمہ، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ھذا يدل على ان العبد له رب، کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر انسان کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک رب ہے، اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل اور جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان ایک ہی انداز سے پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کی جسمانی ادا، ان کی جسمانی ترکیب سب کی ایک ہے۔ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو کم از کم کو تھوڑا بہت اختلاف تو ہمارے سامنے آ جاتا۔ تو اس آیت مبارکہ کا بنیادی درس اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔